حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہوں گے، اس دروازہ سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اعزاز ہے روزہ داروں کے لیے۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں زوجین دو خرچ کیے، یعنی 2 درہم، مطلب اس علاقے کی جو کرنسی ہوتی تھی، آپ پاکستان کے حوالے سے کہیں تو روپیہ کہہ لیں، جس نے 2 روپے خرچ کیے، جوڑا خرچ کیا، نودی من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا عبد اللہ ھذا خیر، اس کو جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا، جو نماز ادا کرنے والا ہوگا، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو جنت کے اس دروازے سے آ جسے باب الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز والا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت کے دروازوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، اس کو باب جہاد سے بلایا جائے گا، باب الجہاد سے، یعنی ایک اور دروازہ ہے جنت کا جس کا نام باب الجہاد ہے۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو اہل صیام میں سے ہوگا، یعنی روزہ داروں میں سے ہوگا، دعی من باب الریان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی اس دروازے کا اس میں ذکر ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن کان من اہل الصدقۃ، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا، دعی من باب الصدقہ، اس کو باب صدقہ سے بلایا جائے گا۔ ایک اور دروازہ ہے جس کا نام باب صدقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دروازوں کا ذکر کیا، ان دروازوں کا نام لے کر ذکر کیا، تو فلاں دروازے سے فلاں کو بلایا جائے گا، فلاں دروازے سے فلاں کو بلایا جائے گا، تو ان دروازوں کا نام سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہنے لگے کہ بی ابی انت و امی، یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی سوال عرض کرتے تو پہلے کہتے بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صاحب بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر کسی کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے تو وہ بھی اچھا ہے۔ فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کہ ان دروازوں میں سے کسی ایک سے اگر کسی کو بلا لیا جائے یہ بھی اچھا ہے۔ اگلا جو سوال تھا وہ بڑا بہترین تھا، کہنے لگے، حضرت بکر صدیق نے کہا ہاں، کہنے لگے کیا ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ہاں جی، فہل یدعا، کیا کوئی ایسا ہوگا، احد من تلک الابواب الجنہ، من الابواب کلھا،
یعنی ایک تو وہ ہے نا جو نمازی ہے، اس کو نماز والے دروازے سے، صدقے والے کو صدقے والے دروازے سے، جہاد والے کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں فہل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا، کہنے لگے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے کہا جائے گا تو آ جا، تو آ جا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں ایسا ہے، وارجو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان تکون منہم، تو انہی میں سے ایک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق کہ تو انہی میں سے ایک ہوگا یا ان میں سے ہوگا جن کو ان تمام دروازوں میں سے حکم ہوگا جہاں سے مرضی جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں اول حدیث کے اندر ایک لفظ آیا زوجین۔ اب زوجین سے مراد جوڑا بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو محدثین نے ذکر کیا وہ سنیے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زوجین ایک جوڑا خرچ کرے گا، یعنی 2 دینار یا 2 درہم، 2 کپڑے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد عموم ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جوڑے کی صورت میں خرچ کرے، کسی غریب کو جوتا پہنا دے، کسی یتیم بچے کو ایک جوڑا لے کر دے دے، 2 ٹکڑے لے کر دے دے، کسی کو 2 روٹیاں دے دے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ساری چیزیں زوجین میں آتی ہیں۔ اس میں مذکور ہے کہ اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اس سے مراد جنت کے 8 بڑے دروازوں کے علاوہ دوسرے دروازے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کی عزت افزائی کے لیے ان دروازوں سے بلایا جائے گا، لیکن اس کا دخول صرف ایک دروازے سے ہوگا، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بس جو نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ہر شخص پر نماز فرض ہے، اسی طرح اس پر فرض اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اسی طرح روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ جو شخص فرض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ نفل نمازیں بکثرت ادا کرتا ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح جو فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقات کثرت سے کرتا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے کثرت سے رکھتا ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اس حدیث میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حضور علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اس کی توضیح اس طرح ہے کہ جس شخص نے نماز کے شعبہ میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی تو اس شعبہ میں اس کی اول پوزیشن ہوگی، اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جس نے صدقہ کے شعبہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہوگی اس کو باب الصدقہ سے، اور جس نے روزہ کے شعبہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہوگی اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور تنہا حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہوں گے جنہوں نے عبادات کے ان تمام شعبوں میں سب سے اول پوزیشن حاصل کی ہوگی، اس لیے ان کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس حدیث پاک میں۔ حضور علیہ السلام نے جہاں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے وہیں پر ہر عبادت کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کلی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طرح فضیلت عطا کرے گا، یہ شان بخشے گا۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔